وہ جو محبت کی آپ نے بات کی، تو یہاں پہ اس محبت کی ایکسرسائز کے طور پر ہمیں نماز دی گئی ہے، اور اسی لیے کہا گیا جو الصلاۃ معراج المومن، نماز جو ہے یہ مومن کی معراج ہے، کیونکہ اس سے وہ انائے صغیر، وہ ایجنسی جو ہے اس انائے کبیر کے ساتھ ہم کلام ہوتی ہے۔ وہ حدیث قدسی ذہن میں رکھیں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حمدنی عبدی، تو یہ اس سارے کو ذہن میں رکھیں، تو یہ انائے صغیر کی انائے کبیر کے ساتھ ایک محاورہ ہے، گفتگو ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، گویا سوال و جواب ہو رہے ہیں، بلکہ یہ کہ استدعا ہو رہی ہے، اس کا جواب آ رہا ہے۔ اور اس لیے یہ جیسے آپ معراج پہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی تھی، تو یہ اگر آپ وہ اس کی اسپرٹ کے ساتھ نماز ادا کر پائیں تو گویا اس کا کوئی حصہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر۔ اور دوسری طرف ہیں مثلاً اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، مجھے نہیں پتہ وہ باقاعدہ فقہ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ کھانا اگر تیار ہو کے لگ جائے تو پہلے کھانا کھائیں اور پھر نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلکہ یہ بھی کہ جو باجماعت نماز چھوڑنے کی جو مختلف صورتیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھانا لگ گیا ہے، تو یہ جملہ بھی شاید سنا ہوگا آپ نے کہ جی اول طعام بعد کلام، کوئی اس طرح کی بات بھی کہتے ہیں، تو وہ دراصل اسی کے لیے کہ اب اگر ایک آدمی ہے بھوکا ہے، کھانا لگ گیا ہے، خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا چکی ہے، اب وہ اٹھ کے نماز پڑھنے جائے گا تو وہ معراج المومن نہیں ہوگی، وہ اس کے اندر تھوڑی رکاوٹ آئے گی، اس کا ادھر جائے گا۔ یہ تو میں نے بہت ایک یعنی یہ ٹینشن لگی ہوئی کہ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ دوسری طرف جائیں، بعض صورتوں میں جن میں نماز کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، مطلب آپ کو بہت زور کی ری ہے یا پیشاب آیا ہوا ہے یا اس طرح کی صورت، اب یہ ساری جسم کی ضرورتیں ہیں، اس کے تقاضے، نماز آپ کی روحانی ضرورت ہے لیکن کلیش ہے، تو یعنی اسٹرکچر کی اس ڈیمانڈ کو آپ نے پہلے پورا کرنا ہے، اپنی ایجنسی کی ضرورت کو مؤخر کرنا ہے، ریلیکس ہونا ہے، اس کا مطلب اسٹرکچر کے اندر بے چینی ہوگی تو وہ بے چینی آپ کی ایجنسی کو ڈسٹرب کرے گی، اس کی یکسوئی کو متاثر کرے گی۔ جو بھی یہ انسان بڑا کمپلیکس ایک کریشن ہے نا، مطلب اس میں کافی چیزیں گوندی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ بقول شاعر مجھے ایک شعر بڑا مزیدار یاد ہے اس پر کہ وہ ایسے ملنے کو ملاقات کوئی کیسے کہے، مل تو لیتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ ہاں ٹھیک، یا کھوئے اور کہیں اور رہتے ہیں، مطلب حاضر یہاں یہ ہوتے ہیں، تو سوچ کہیں اور۔ نماز پڑھنے تو ملاقات کے لیے تھے، ملا ہے ملاقات کوئی نہیں، کیونکہ دھیان کہیں اور تھا۔ تو مطلب اس میں تو یہ باقاعدہ ہے نا، یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے کہ یہ یعنی یہ ایک طرح سے مکروہ ہوتی ہے یہ نماز، ناپسندیدہ نماز ہے جو آپ نے اس کیفیت میں ادا کی ہے۔